رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک لمبے عرصے کے بعد ہمیں پھر سے ایک دوسرے سے جڑ کر اس کی علم کو حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ ہم رمضان سے بعد سے گویا بالکل ایک ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم دور ہو گئے ہیں، کسی میں وہ رمضان جیسی کیفیت باقی نہیں رہی۔ اپنے اپنے طور پر عمل کر رہے ہوں گے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، مگر جو گروپ میں ہمارے گرما گرمی تھی، جو کو شوق اور دلچسپی تھی، وہ کسی حد تک کم ہو چکی تھی۔ اس میں میرا معاملہ بھی لے لیجئے یا آپ کا بھی لے لیجئے، مگر پھر سے وہی بات ہم پر صادق نہ آئے کہ ہم صرف رمضان کے مسلمان بن کے رہ جائیں۔ اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ الرشد اکیڈمی کی مدد سے ہم نے پھر سے ایک نیا کام شروع کیا ہے، جس میں آپ کے تعاون کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم جو بھی چھوٹی سی چھوٹی کوشش شروع کر رہے ہیں مل جل کر، اس میں ہر ایک کا اتنا ہی درجہ ہے جتنا اس میں تقریر کرنے والوں کا ہو یا اس کو آرگنائز کرنے والوں کا ہو یا کسی بھی معاملے میں لے لیجئے۔ تو آپ بھی اپنی اس اہمیت کو جانتے ہوئے میں آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ اس میں ہونے والے ہر پروگرام میں حصہ لیجئے، شامل ہوئیے اور پوری جستجو اور محنت اور فکر اور لگن سے اس کو کامیاب بنانے کی ہمارے ساتھ کوشش کیجئے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہی کہنا تھا، اب الحمدللہ ہماری یہ کوشش یہ تھی کہ ہم نے جو علم جتنا بھی سیکھا ہے اب تک، چاہے یہ اکیڈمی میں آنے کے بعد ہو یا آنے سے پہلے ہے، اس علم کو اور وسیع کر سکے۔ یعنی علم ایک سمندر کے مانند ہے، علم ایک سمندر کے مانند ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، ان تمام کو بھی ہمیشہ علم میں زیادتی کی خواہش رہتی ہے، چاہے ہم عالم کیوں نہ ہو یا کوئی غیر عالم دنیا کا علم جاننے والا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ علم، یہ دینی علم، خاص میں کہنا چاہتی ہوں، یہ دینی علم، یہ قرآن اور حدیث کا علم ایک ایسا علم ہے جس کو جتنا آئے اتنا کم ہی محسوس ہوتا ہے، اس کے اندر گہرائیوں میں جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ درس قرآن کا پروگرام شروع کیا ہے۔ اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے ہماری کوشش کو، اور ہمیں اتنی صلاحیت دے کہ ہم اپنے کام کو بہتر سے بہتر انداز میں آپ تمام کے سامنے پیش کر سکے، اور ہمارا مقصد اس قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں انشاءاللہ۔ تو میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی میم۔ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو، آواز نہیں آئی تو بول دیجئے۔ تو سب میں پہلا میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، حالانکہ یہ جواب ہم سب جانتے ہیں، بس میں آپ کے علم کو تازہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ ایک بہت اہم اور ضروری اور لازم سوال ہے، جس کا جاننا ہم تمام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو میرا سوال ہے، ذرا غور سے اور گہرائی سے اس کو سمجھیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟
ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اس کا جواب تو قرآن سے اگر ہم دینا چاہیں تو الحمدللہ پوری توجہ اور شوق اور ذوق سے ہمیں اس آواز آ رہی ہے. اللہ ہماری مدد فرمائے. تو اس کا جواب تو آپ سب جانتے ہیں اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. جی الحمدللہ ماشاء اللہ. فوزیہ کا مائک میوٹ کر دیے تو بہتر رہتا. جی الحمدللہ. تو آج ہم جو بات کے لیے جمع وہ کہہ رہی تھی میں کہ ہم پوری توجہ اور فکر اور اس مصمم ارادے کے ساتھ اپنی زندگیوں میں اس باتوں کو لامحالہ طور پر لازمی عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں الحمدللہ. تو جیسا کہ ہماری بہن نے جواب دیا کہ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے. اس کی دلیل قرآن کی خود ایک آیت ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ خود انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور تمام جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اسی لیے ہم دنیا میں آئے, اسی لیے ہم بھیجے گئے, یہاں پیدا کیے گئے اور ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہے. جب ہم اس حقیقی مقصد کو جان لیں گے تو اصل کامیابی کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ ہم سعودی چلے گئے کامیاب ہو گئے, پیسہ اور جائیداد مل گئی کامیاب ہو گئے, یا ہم ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھ گئے کامیاب ہو گئے, یا ڈاکٹر یا انجینئر بن گئے کامیاب ہو گئے. الحمدللہ یہ اصل کامیابی نہیں ہے, یہ مختصر سی کامیابی ہے. اس کو بھی کامیابی کہہ سکتے ہیں مگر یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اس وقت آپ اس کو صحیح کامیابی نہیں کہیں گے جب ہم دنیا میں آنے کا صحیح مقصد کو سمجھ لیں گے, جو کہ میں نے کہا انسان اور جنات کو محض اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ رب العزت کی بندگی ہی ایک واحد مقصد ہے اس دار فانی میں آنے کا, کیونکہ یہ زندگی اور یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے نا میری بہنوں, فنا ہونے والی ہے. ہمیشہ اور باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو اس آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیج کر فرمایا کہ رب کی بندگی کرنا اور اس کے حکم پر چلنا, اور اللہ تعالیٰ کے جو جو قوانین بتائے گئے ہیں, یعنی جو جو نظام ہمیں بتایا گیا ہے اس نظام کو جاننا, پہلے تعلیم حاصل کرنا اور اس کو پھر فالو کرنا ہی صحیح کامیابی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور مقام پر قرآن میں اس طرح فرمایا ہے, آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے بتایا, پھر یہ جاننا چاہ رہا ہے اللہ کہ اللہ ہی وہ ذات واحد ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا, اور موت اور زندگی بنانے والی ذات صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے, اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے. اس نے یہ زندگی اور موت بنانے کا مقصد کیا بتایا آگے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہارا امتحان لے, تمہاری آزمائش کرے. کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا؟ ہمارے امتحان کے لیے, ہماری آزمائش کے لیے.
تاکہ وہ جان لے ایکم احسن عملا، تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اچھا کون ہے عمل کرنے کے اعتبار سے، یہ ہے مقصد۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ یعنی ہمیں پھر ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس دنیا میں ہم آ کر ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہے، ہم اتنے پرفیکٹ نہیں بن رہے ہیں جتنا اللہ ہم سے چاہ رہا ہے، تو ہم سے جو غلطیاں ہوں گی اس کو پھر معاف کرنے کی طاقت بھی وہی رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، بخشنے والا معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ان دو آیتوں سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اس کے نظام پر عمل کر کے، اس کے لائے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کر کے اللہ ہمارے زندگی کے مقصد کو کامیاب بنا سکے، کامیاب بن سکے۔ اگر ہم اس مقصد سے ہٹ کر صرف دنیا کے لیے جیتے رہیں، دنیا میں بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، سب کا خیال ہے، مگر جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا خیال نہیں رہا، تو پھر دنیا میں آنے کا فائدہ کیا؟ ایک مسلمان میں ایک کافر میں کیا فرق ہے؟ وہ کافر بھی دنیا کے لیے جیتا ہے نا، اس کو مرنے کے بعد کا اتنا یقین نہیں ہوتا ہے، مگر مسلمان کے معنی ہی، ایمان کے معنی ہی یقین کے ہیں۔ ہمیں یہ دنیا میں چند دنوں کے لیے مسافر کی طرح دنیا میں رہو، کأنک غریب او عابر سبیل، یعنی دنیا میں کن فی الدنیا، دنیا میں تم رہو جیسے تم مسافر ہو۔ یہاں چند مسافر کیا ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا نا، کسی مسافر کہتے ہیں چند دن کے لیے آنا پھر اس اصلی مقام پر چلے جانا، تو مسافر کی طرح ہمیں رہنا ہے۔ تو ہمیں عقل مند کب کہیں گے؟ جب ہم اچھے اچھے کپڑے، اچھی اچھی بلڈنگ بنا لیے تو نہیں، بلکہ دنیا میں جتنی ہماری آرام و آسائش ہے، ہماری ضرورتیں اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور اس میں ہر لمحہ صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کے پھر رات میں نیند میں بستر پر لیٹنے تک ہر کام کو اگر ہم اللہ اور رسول کو یاد کرتے ہوئے کریں گے تو گارنٹی دیتی ہوں میری بہنوں، ہر کام ہمارا نیکیوں میں شمار ہوگا۔ ہمارا کھانا پینا، چلنا اڑنا، بیٹھنا، ہر چیز، بیت الخلا میں جانا بھی ہمارا نیکیوں میں شمار ہوگا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گی، بس بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصد دوسروں سے ہٹ کے ہے۔ ہم الحمدللہ بہت ہی خوش قسمت اور بے انتہا اللہ کی رحم و کرم میں ہے، الحمدللہ۔ تو چلیے اب میں مختصر جو مقصد ہے ہماری دنیا میں آنے کا بتانے کے بعد اپنے درس کی طرف چلتی ہوں، جو کہ میرا آج سورہ فاتحہ ہے۔ الحمدللہ میں نے جو بھی کوشش کی ہے اس کی تفسیر پڑھنے میں، جاننے میں، وہ علم آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی سمجھ سکیں انشاءاللہ، اور اس کی مٹھاس کو جیسا میں نے محسوس کیا ہے آپ لوگ بھی محسوس کر سکیں۔ تقریباً باتیں تو الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، بس میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ توجہ اور غور سے سنیں، اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ یا اشکال ہو تو آخری میں آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ قرآن، جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ، جب بھی تم قرآن پڑھو تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اعوذ باللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ جب بھی وہ قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کھولتے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے تھے، کیونکہ شیطان کی پناہ میں، شیطان سے ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ ہم چاہے قرآن کھول کے پڑھنا بھی شروع کر دیں، اگر شیطان ہمارے رگوں میں شامل ہے، وسوسے ڈالنے والا ہے، تو ہمیں پڑھنے میں وہ دلچسپی نہیں دے گا۔ ہمیں شیطان اس کی گہرائیوں میں جانے سے روکے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے
کہ یہ قرآن پورا کا پورا اس کے تمام مکر و فریب کو ظاہر کر دے گا. یعنی شیطان سے کس طرح بچنا ہے ہمیں اس قرآن میں بتا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے گا اگر ہم اس قرآن کو پڑھیں گے, وہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. تو اس لیے شیطان ہمیں کئی طریقوں سے روکنے کی کوشش کرے گا. اس لیے پہلا حربہ, ہمارا پہلا ہتھیار ہمیں یہ بیٹھنا ہے کہ ہم پہلے اللہ کی پناہ میں آ جائیں تاکہ اللہ ہماری مدد کر سکے اس کو سمجھنے میں. پھر اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. الحمدللہ یہ قرآن کی شروعات ہے. سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ اس سورے کے بہت سے نام ہیں. جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں ہمیں سب میں پہلی سورت کیا نظر آتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اس کا پہلا نام تو سورۃ الفاتحہ ہے, یعنی افتتاح. قرآن کی افتتاح کس چیز سے ہوئی؟ سورۃ الفاتحہ سے. الحمدللہ. تو اس کا یہ سب میں پہلا نام ہے. پھر ہم اس کا دوسرا نام دیکھیں تو اس کو الرقیہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی دم کرنے کی صورت. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس قرآن سے شفا حاصل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی حکم دیتے تھے, مشورہ دیتے تھے کہ تم قرآن سے شفا حاصل کرو. اس سورے میں اللہ کے رسول نے کئی بیماریوں کی شفا موجود پائی ہے. اللہ کے رسول کے پاس جب کوئی بیمار آتا تھا تو آپ اس سورے کو پڑھ کر اس پر دم کرتے تھے, اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. تو اس لحاظ سے اس کا نام الرقیہ بھی کہا گیا ہے, دم کرنے کی صورت. ہم بھی اگر ہمیں پیٹ میں درد ہو, گلے میں درد ہو, سر میں درد ہو, پورے یقین کے ساتھ اگر آپ اپنے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیں گے تو الحمدللہ ہمیں شفا نصیب ہوگی. بہت آسان نہیں ہے, مگر ہم ان چیزوں کی طرف جانے سے زیادہ بہتر دنیاوی گولیوں پر منحصر ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے. اس کا ایک اور نام الشفا بھی ہے, جیسا کہ میں نے کہا شفا حاصل کرنا. اس کو خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دیں. اس اللہ کے رسول سورہ فاتحہ اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کے دم کر لیتے تھے, جس سے ہم جادو ٹونے سے بھی بچ سکتے ہیں. الحمدللہ اس کے یہ سورے کے نام کی خاصیت ہے. اسی طرح سب المثانی کہا جاتا ہے اسے, یعنی بار بار پڑھی جانے والی سورت. چاہے کون سی بھی نماز لے لو آپ, ہر نماز میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے. اور نماز تو الگ, 4 رکعت والی نماز میں بھی ہمیں ضمی سورہ پڑھنا کافی نہیں ہے, بلکہ ہر رکعت میں بھی یہ سورت پڑھی جاتی ہے. اسی لیے اس کو سب المثانی بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک مشہور مسلم شریف کی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے تو اس سورت کو نماز کہہ دیا ہے. کیا کہا ہے؟ الصلاۃ. اس سورت کا ایک نام الصلاۃ بھی آیا ہے, یعنی پوری کی پوری نماز کو ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے تشبیہ دے دی ہے. اس بات پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے, بلکہ اختلاف کس چیز میں آیا ہے بعض لوگوں میں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی پڑھنا یا نہیں پڑھنا. تو سمجھ گئے نا کہ سورہ فاتحہ تو نماز میں پڑھنا ضروری ہے, مگر بعض کہتے ہیں امام کے پیچھے ہے, آپ امام کی اتباع میں نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ مت پڑھو. تو اس کی تشریح کے لیے میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ کچھ سناتی ہوں, جس سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نماز میں چاہے
इमाम हो या मुख्तदी हो, सूरह फातिहा पढ़ना या नहीं पढ़ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, आप लोगों को हदीस की एक किस्म बताती चलूं। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? जिस हदीस में अल्लाह के रसूल इस बात की तरफ इशारा करे कि अल्लाह खुद ये फरमाता है। यानी हदीस तो अल्लाह के रसूल की बातों को और उनके अमल को कहेंगे ना, मगर जिस हदीस में अल्लाह के रसूल ये कहें कि अल्लाह फरमाता है, यानी ये मेरे अल्फाज नहीं है बल्कि खुद अल्लाह के अल्फाज हैं, तो इस हदीस को हदीस खुदसी कहा जाता है। समझ गए ना? ये एक हदीस की किस्म है, ये बहुत आला किस्म है। कुरान इसकी डिटेल्स में बाद में जाएंगे हम, बस इतना समझ जाइए, जिस हदीस में अल्लाह के रसूल ये फरमाए कि अल्लाह फरमाता है तो उस हदीस को हदीस खुदसी कहते हैं। तो क्या फरमा रहे? मुस्लिम शरीफ की इस रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह फरमाता है, सूरतुल फातिहा कुरान की ये बहुत अहम सूरत है, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, खसमतु सलाता बैनी व बैन अब्दी निस्फैन, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इस हदीस का आधा हिस्सा अल्लाह से रिलेटेड है और आधा हिस्सा बंदे से रिलेटेड है। तो इसकी 7 आयतें हैं ना, तो पहली 3 आयतें, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। तेज तो नहीं बोल रही ना? नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इस नमाज की सूरह फातिहा की तो अल्लाह ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। आधा हिस्सा अल्लाह से है ताल्लुक इसका, आधा हिस्सा बंदों से है। तो पहले 3 आयतों का ताल्लुक अल्लाह से है, आखिरी की 3 आयतों का ताल्लुक बंदे से है। तो फिर आधा आधा बराबर नहीं हुआ ना। अगर इसको बीच की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की आयत को अगर शुरू में जोड़ देंगे तो इधर 4 हो जाएंगी, इधर 3 हो जाएंगी। तो इसके लिए उलमा ने ये तकसीम की है, इय्याका नअबुदु अल्लाह से रिलेटेड है, इय्याका नस्तईन बंदों से रिलेटेड है, यानी 3.5 अल्लाह का, 3.5 बंदों का। तो समझ गए? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जिस तरह हम इसके माने पे गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तकसीम किस तरह है। अल्लाह और अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक नमाज में और सूरह फातिहा में फर्क नहीं है। नमाज का दिल सूरह फातिहा को कहा गया है। तो फातिहा को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसका आधा हिस्सा अल्लाह के लिए खास है और आधा हिस्सा बंदों के लिए। तो इसकी हदीस की शरह यानी तशरीह अल्लाह ताला फरमाता है, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी शुरू में है ना अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, तो अल्लाह ताला कहेगा कि बंदे ने मेरी तारीफ की। समझ गए? इसके माने क्या है? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहली आयत क्या है? तमाम तारीफें, आम तर्जुमा तो हमने सुना जब भी, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ये इससे हटके एक और तर्जुमा भी उलमा ने जाहिर किया है कि तमाम तारीफें और तमाम शुक्र भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। पूरी कायनात अल्लाह की हम्द बयान कर रही है। अल्लाह ताला की पूरी कायनात जब तक है तब भी पूरी कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है, और जब तमाम कायनात खत्म भी हो जाएगी तब भी अल्लाह ही के लिए तारीफ रहेगी, किसी और के लिए नहीं। देख रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर एक बात गौर करने की बहुत अहम है कि अल्हम्दुलिल्लाह में लफ्ज अल्लाह का जो जिक्र है वो बड़ा अहम है। अगर लफ्ज अल्लाह का जिक्र कहे बगैर यूं कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो माना में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तमाम तारीफ और तमाम शुक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो ये गुमान पैदा होता कि अब तो अल्लाह के रसूल के जमाने में रब किसे कहेंगे? अल्लाह, जब तो सबका एक 10 लोगों का एक अलग खुदा होता था,
ایک گروہ کا الگ خدا ہوتا تھا, وہ اس کو اپنا رب مانتا تھا. اللہ کو بھی رب مانتے تھے مگر اس کے ساتھ شریک کرتے تھے. جھگڑا وہاں شروع ہوا, توحید میں گڑبڑ وہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے, وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے نا. اسی لیے اگر ہم لوگوں کو کہیں کہ ایک منٹ, کوئی آگ کو رب مانتا تھا, کوئی کسی کو رب مانتا تھا, حتیٰ کہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب مانتا تھا نا. تو ہمیں یاد ہوگا جب فرعون کے پاس وہ جو واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کر آئے تو فرعون اپنی طرف سے جادوگروں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ تم اپنی جادوگری سے فرعون موسیٰ کو ہرا دو. مگر جب وہ جادوگر دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے پاس جو چیز ہے, جو عصا تھا, وہ پھینکنے سے جو چیز نمودار ہوئی اژدہا, وہ جادو نہیں ہے بلکہ کچھ الگ ہی چیز ہے. اس لیے انہوں نے کیا کہا فوراً, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھ کر آمنا برب العالمین کہا. جادوگروں نے پہلے کیا کہا, آمنا برب العالمین. تو فرعون کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا نا. تو ارے ہاں تم نے تو, میرے کو معلوم ہے یہ بات, تم کو رب مانتے ہو, کچھ نیا کہو, کیا بولنا چاہ رہے ہیں, اپنی بات واضح کرو. تو پھر وہ جادوگروں کو ضرورت پڑی آگے یہ وضاحت دینے کی, ربی موسیٰ و ہارون کہا نا. آگے کی آیت میں کیا ہے, ربی موسیٰ و ہارون, اے فرعون تجھے ہم رب نہیں مان رہے بلکہ موسیٰ اور ہارون کے رب کے پر ہم ایمان لائے بولنے کی ضرورت پڑی. تو دیکھیں نا, تو رب کے معنی یہ ہے کہ پالنے والا. مگر رب وہاں پہلے کے زمانے میں کیا سمجھا جاتا تھا, اب الحمدللہ نہیں سمجھتے, مگر جب رب کئی چیزوں کو مانتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ شک کو دور کرنے کے لیے یہاں پر الحمدللہ بول کے اللہ کا لفظ لائے, تاکہ لوگوں کو یہ وہم و گمان میں بھی نہ رہے کہ رب کئی نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اسی لیے اسی کے لیے تمام دنیا کی تعریفیں, تمام شکر اسی کے لیے ہے بلکہ ظاہر کرنا تھا. یہ ایک بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے, ایک اللہ سے بندے کا تعلق کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اسی لیے اس کو سب میں پہلے لانا چاہے اللہ تعالیٰ کہ تم مجھ سے جڑو گے تو تمہیں آگے چل کر ہدایت نصیب ہوگی. پوری سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک پوری ہدایت ہے. پھر جب ہم سورہ فاتحہ کو اس کی گہرائیوں سے, اس کے ترجمے پر غور کر کر اللہ سے جڑ جائیں گے میری بہنوں, تو ہدایت کے لیے یہ تمام باقی کی صورتیں کافی ہو جائیں گی. تو پہلا تعلق ہمیں گہرا کرنا ہے نہیں ہے, بنیاد ہماری بہت مضبوط ہونی چاہیے. ایک ایک لفظ کو غور کریے, ایک ایک لفظ پر غور کریے کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. ہم نے لاکھوں کروڑوں مرتبہ نمازوں میں پڑھ لیے مگر اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کیا. اسی لیے ہم نے اس بات کو واضح کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ اس کے معنی بچہ جانتا ہے, الحمدللہ سب یاد کر چکے ہیں, مگر اس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. تو دیکھیں نا, تو اس لیے وہ وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور اب بندے سے اللہ کا تعلق جوڑ دیا. تو ایک اور معنی میں آپ کو رب کے بتاتی چلوں. رب کے کتنے معنی نکلے ہیں ذرا غور سے سنیے. ایک تو معنی ہے مالک, یعنی اللہ ہمارا مالک ہے نا, ہم جانتے ہیں. اور اسی طرح اختیار, پورا اختیار کس کو حاصل ہے, اللہ ہی کو حاصل ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی وہ کر سکتا ہے. ہمیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے بلکہ اللہ کو ہم پر پورا اختیار ہے. اور اسی طرح ایک معنی نکلتے ہیں مربی, یعنی پرورش کرنے والا. اسی لحاظ سے والدین کو بھی مربی کہا جاتا ہے. کس لیے کہ وہ اولاد کی پرورش کرتے ہیں نا, کہ
اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کو کیا بہتر ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے پہچاننا. اس لیے والدین کو بھی مربی کہا گیا, یعنی پرورش کرنے والے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور معنی نکلتے ہیں منعم, یعنی انعامات دینے والا. رب کے ہی معنی بتا رہی ہوں میں, تشریح میں علماء نے اس کی اس طرح تفسیر کی ہے, اس کو بتانا چاہ رہی ہوں. منعم بھی کہا گیا یعنی انعامات دینے والا, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کچھ نہ کچھ ترقی کرتا ہی رہتا ہے نا. دنیا میں ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ ہمارے زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے, ہمارے لیے بہتر چیز انتخاب کرتا ہے, کچھ سے کچھ وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں نا, تو اس طرح ایک معنی یہ ہوا تحفہ دینے والے کے. اسی طرح ایک معنی قیوم بھی ہے, اسی کے رب کے معنوں میں بتایا گیا ہے تفسیر میں برقرار رکھنے والا. یعنی ان تمام معنوں کو آپ لوگ اس طرح سمجھیں گے تو اور آسانی ہوگی میری بہنوں. دیکھیے, رب کے معنی بتا رہی ہوں میں, جس کو جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہو اس کو عطا کرنے والا, دینے والا رب ہے, وہی ربوبیت ہے. دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ اسکرین پر سورہ فاتحہ کے نام بھی بتائے گئے ہیں, الحمدللہ. تو اب میں بتانا چاہ رہی ہوں, یہ الفاظ پھر سے دوہرا رہی ہوں, غور سے سنیے. جس کو جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہو اس لحاظ سے دینا ربوبیت ہے, اور وہ عطا کرنے والا رب ہے. دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے معنی ہیں. ہم کیا بولتے ہیں, ہم جتنا مانگے ہم پورا دے دینا اللہ تعالیٰ, نہیں تو ہم ناراض, کیا دے رہی, ایسے شکایتیں آ جاتے. نہیں, یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ جانتا ہے ہمیں جب جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہے اتنا ہی ملتا ہے. ہم چاہے کتنے بھی ہاتھ پیر مان لو, جتنا ہی سر زمین پر پٹک لو, مگر رب میں یہ خاصیت ہے, رب میں یہ کوالٹی ہے, ہم اپنے لیے کیا بہتر ہے نہیں جانتے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ جانتا ہے. اس لیے جب جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہے ہمیں اس طرح دیتا آ رہا ہے. پھر ہم بعد میں غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, اچھا ہوا, ایسا کرنے سے اچھا ہوا, ہمارے کو ایسا ہوا. نہیں تو اگر ہم بولے جیسا ہو جاتا تو کیا کیا نتائج نکلتے تھے کہ ایسا بھی سوچتے نا ہم. اس لیے رب کے اتنے معنی نکل رہے ہیں. دیکھیں میری بہنوں, ہمارا ایمان بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ. اب آگے آپ بتا رہے ہیں, رب تو پالنے والا ہو گیا, مختصر معنی, مگر اس کی تفسیر میں دیکھیے, یہ تو میں بہت کم علم, میرے پاس جتنا علم ہے اس میں تشریح جتنا کر سکی وہ بتا رہی ہوں. اگر بولنے بیٹھے تو ایک کلاس کیا, ایک مہینے کی کلاس بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی, یہ تمام بات سورہ فاتحہ کی تشریح کرنے بیٹھے تو الحمدللہ اللہ کی یہ سب میں پہلی صفت لائی گئی ہے. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. رب العالمین, یہ اللہ کی پہلی صفت بیان کی گئی کہ وہ رب ہے, جس کو جتنی جب جیسی ضرورت ہو وہ اس طرح عطا کرنے والا ہے. اس کے بعد یہاں عالمین کہا گیا ہے, رب العالمین. عالمین کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں, دونوں جہاں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے, تمام جہانوں کا پروردگار, پالنے والا بھی کہا جاتا ہے. ایک معنی نکلتے ہیں عالم, علم سے بنا ہے, یعنی نشانی. کائنات کی ہر شے, ذرے ذرے سے لے کر آفتاب تک, یعنی کائنات کی ہر شے جو ایک نشانی ہے, وہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی نے اس کو بنایا ہے. وہ نشانی ہے کس کی, اللہ کی. دیکھیے ماشاء اللہ, پوری کائنات, چاہے ہم اپنے جسم کے اعضاء کو لے لیں یا ہم پوری کائنات کی طرف اپنا رخ کر غور و فکر کریں, تو تمام چیزیں ایک عالم بنتی ہیں. انسانوں کا عالم ہے, ملائکہ کا عالم ہے, جنات کا عالم ہے, پرندوں کا عالم ہے, درندوں کا عالم ہے, ہر چیز کا ایک دنیا ہے. ایک شہر ہی دوسرے شہر کے لیے دیکھو ہم جائے تو ارے واہ کیا قدرت ہے, بلکہ ہم محسوس کرتے نہ کرتے, کیا سمندر ہے, کیا ہریالی ہے, کیا کیا اللہ کی کاریگری ہے.
تو ان تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اسی لیے یہ کہا گیا کہ دنیا کے تمام نشانیاں جو دلالت کرتی ہیں کہ یہ کسی نہ کسی کے بنانے کی چیز ہے، اور وہ کوئی سائنس نہیں بنا سکتی، کوئی انجینئر نہیں بنا سکتا، بلکہ صرف اور صرف وہ تمام چیزیں توحید پر دلالت کرتی ہیں. توحید یعنی یہ بنانے والی ذات بہت بلند و بالا ہے، اس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. اسی لیے یہ عالم، دنیا کی ہر چیز کا بنانا بھی اللہ کے ذمے ہے اور اس کو چلانا بھی اللہ کے ذمے ہے. اسی لیے الحمدللہ ہے. تمام تعریف ہے. الف لام، الحمدللہ میں جو الف لام آیا نا، اس کو استغراق کہتے ہیں عربی میں، یعنی مبالغے کے لیے، کمپلیٹ، اس کے بعد کوئی حدیث نہیں ہے. تمام تعریفیں اسی لیے اللہ کے لیے ہے کہ اس کی یہ آگے صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ یہ کرنے والا ہے. الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت تھی، اور عالم کے معنی تمام جہانوں کا، تمام نشانیاں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. اللہ کی دوسری صفت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا. جزاک اللہ خیر. اس کے معنی کیا ہے معلوم؟ یہ اس کا مادہ را حامیم سے نکلا ہے، اور یہ عربی لغت کے رحمان فعلان کے وزن پر ہے. یعنی فعلان کے وزن پر جو صفت آتی ہے نا، وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے. رحم کرنے کی جو انتہا ہوتی ہے نا، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ کے رحم کے 100 درجے ہیں، ایک درجے کو اللہ نے زمین پر بھیجا. ہم جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ماں اولاد بچوں سے، بچے ماں باپ سے، بھائی بہن سے، بہن بھائیوں سے، یا آپ دینی بہنیں، آپ مجھ سے، میں آپ لوگوں سے، جو بھی محبت، رحم، ہمدردی ہمارے پاس ہے، وہ تمام کو ملا لیں تو وہ ایک درجہ بنتا ہے، اور اللہ کے پاس باقی 99 درجے موجود ہیں. یہ رحمان کی انتہا ہے. اور رحمان کے معنی ہے نہایت، اس کے بعد کوئی ہے نہ لفظ، یعنی آخری پوری درجے، پوری صفتیں اللہ کے لیے ہے. تو وہ اپنی صفتوں کو کس طرح ظاہر کرتا ہے دیکھیے. اور ایک بات میں بتانا چاہوں، یہ رحمان ایک ایسی صفت ہے، اگر یہ کسی اور صفت کے ساتھ آئے گی تو صرف رحیم کے ساتھ آئے گی، یا نہیں تو تنہا آئے گی. اور رحمان اللہ کی ایک ایسی صفت ہے، اگر آئے گی تو ذکر کیا جائے گا تو رحیم کے ساتھ ہی ذکر ہوگا، ورنہ تنہا ذکر ہوگا. جیسا کہ رحیم کے ساتھ تو ہم نے یہ دیکھ لیا الرحمن الرحیم. دوسری جگہ تنہا کی دلیل میں آپ کو بتا دوں، سورہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن. تو دیکھیں نا، یہ بہت خاص صفت ہے اللہ کی، بہت پسندیدہ نام بھی ہے اللہ کا. اللہ کے بعد اللہ کے فرما، تو رحمان یعنی بہت رحم کرنے والا. اس کو علماء نے 2 طرح سے بیان کیا ہے. رحیم کا بھی وہی مادہ ہے جو رحمان کا ہے، مگر رحمان دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور رحیم آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف مومنوں اور موحدوں کے لیے ہوگا. اللہ کا جو رحم ہے نا، وہ صرف رحیم آخرت کے لحاظ سے خاص ہے، اور رحمان دنیا کے لحاظ سے ہے. جیسا کہ مثلاً اللہ کی رحمت برستی ہے، بارش آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے فرما برداروں پر بھی برستی ہے، نافرمانوں پر بھی برستی ہے نا، مسلمانوں پر بھی، کافروں پر بھی، دوسرے مذہب والوں پر بھی. کیا صرف فرما برداروں پہ برستی ہے؟ نہیں نا. تو یہ صفت اللہ کی رحمت ایسی ہے، دنیا میں عام اور خاص ہے، سب کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنا رحمت سب کے لیے نازل کرتا ہے. مگر رحیم یہ صرف ایک ایسی رحمت ہے جو خاص ہوگی آخرت کے لیے. یعنی بولے نا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سخت انصاف کرنے والا ہے، وہاں پر فیصلے ہونے والے ہیں. دنیا میں ہم اگر نیک اعمال کر کے گئے، پھر بھی کچھ ہمارے سے غلطیاں ہو گئی، تو وہاں موحد، شرط یہ ہے میری بہنوں، یہ یاد رکھیے، شرط توحید ہے.
اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہونا ہے تو ہمارے اندر توحید ہوگی تو وہ رحمت ہم پر حاصل ہوگی، ورنہ نہیں۔ ہم کتنے بڑے مسلمان کہلاؤ، کتنے ہمارے پاس نمازوں کا ڈھیر ہو، روزوں کا نیک اعمال کا ذخیرہ ہو، مگر اگر ہمارے اندر شرک ہے تو وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ وہ رحیم کی صفت ہم پر جب لاگو نہیں ہوگی تو جب ہم موحد ہوں گے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے، پھر بھی ہم سے غلطیاں ہو جائیں گی، کیونکہ انسان ہے نا، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ غلطیوں کو اللہ اپنی رحمت سے اس دن قیامت کے دن معاف کرنے والا ہے۔ تو دیکھ لیے دو صفتیں اللہ کی رحمت سے، رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے اور رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے۔ تو الحمدللہ، تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا الحمدللہ، تمام رحمت کی جو ڈگریاں تھی وہ تمام کی تمام اللہ کے اندر موجود ہے، اور وہ زمین پر صرف اس کا ایک حصہ آیا ہے۔ اور اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماں اور بچے کا تعلق، ماں کی اور بچے کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ محبت کو بھی ہم غور کر کے پہچان سکتے کہ ہم کتنا، اس سے گہرا تعلق کسی اور کا نہیں ہوتا نا۔ بچے ماں بھوکی رہے گی مگر اپنی اولاد کو کھلائے گی، ماں تکلیف اٹھائے گی، ماں تکلیفیں برداشت کرے گی مگر اپنی اولاد کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتی نا۔ تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو رحمت بھیجی ہے نا، دنیا میں رحم بھیجا ہے نا، وہ ایک حصے کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے 99 اور باقی حصوں کا سوچئے کیا حساب ہوگا، اس کے کیا کیا انعامات ہوں گے الحمدللہ۔ تو میرے خیال سے میں اتنا بہتر انداز میں نہیں بتا پا رہی ہوں جتنا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ آپ تمام کے ذہن کو کھول دے، آپ لوگ سمجھنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، الرحمن الرحیم ہو گیا، مالکی یوم الدین۔ آگے کون سی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ مالکی یوم الدین۔ ہاں، اس کے کیا معنی ہیں جو ہم عام فہم میں کرتے ہیں؟ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن۔ ماشاء اللہ، بادشاہ ہے جس کے یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں بادشاہ ہے نا، وہ آخرت میں، دنیا میں اگرچہ کہ ہمارے پاس کسی نہ کسی اعتبار سے کسی چیز کے ہم مالک ہیں، ایک سوال یہاں پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بدلے کے دن کا ہی مالک ہے۔ آج ہمارا مالک نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ؟ ہے، بالکل ہے، مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے نا، کسی چیز کا مالک بنایا ہے نا۔ یہ ہمارے گھر ہے، ہم اس کے مالک ہیں، یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارا گاڑی ہے، یہ ہمارا بنگلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ جو ہم مالک بنے، بلکہ جو ہم کیفیت بیان کر رہے ہیں، اس کیفیت کی وجہ سے اللہ نے اور خاص بیان کر دیا کہ دنیا میں تم کچھ نہ کچھ کسی حد تک کسی چیز کے مالک بن سکتے ہو، عارضی طور پر ہی، مگر کسی طور پر مالک بن سکتے ہو، مگر آخرت میں اتنا ذرہ برابر بھی تمہیں اختیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے خاص آخرت کا دن بتا دیے، وہاں پر اس دن تم ذرہ برابر بھی کسی کے مالک نہیں ہوگے۔ اس دن تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا نا، لمن الملک اليوم، کیا کہے گا اس دن اللہ تعالیٰ؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر وہی جواب دے رہا ہے آگے اللہ تعالیٰ، للہ الواحد القہار۔ سورہ مومن کی آیت ہے یہ، کیا بول رہے ہیں؟ ایک ہی غالب اللہ کے لیے۔ اس دن کوئی ذرہ برابر، جو دنیا میں ہم مالک بنے بیٹھے ہیں نا فلاں 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 چیز کے، مگر آخرت میں وہ ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہوں گے۔ اس دن صرف اور صرف ایک ہی غالب اللہ کی بادشاہت ہوگی، اور اسی دن اسی کے فیصلے سنائے جائیں گے، اور اس پر لا محالہ ہمیں عمل کرنا ہی ہوگا۔ کیونکہ اور ایک جگہ کیا فرما رہا سورہ انفطار میں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔
اس دن کوئی ہستی کسی کے اختیار نہیں رکھے گی, سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. تو یہی جزا کا دن ہے, یہی بدلے کا دن ہے. سمجھ رہے میری بہنوں؟ اس لیے مالک یوم الدین کہا گیا کہ خاص اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے. دنیا میں ہمیں کچھ نہ کچھ اختیارات ہونے کی وجہ سے دنیا کا بھی مالک وہی ہے, مگر اس لحاظ سے اس کو خاص کیا گیا. الحمدللہ. سمجھ گئے نا؟ مالک یوم الدین, یہ 3 آیتیں کس سے ریلیٹڈ تھی؟ اللہ تعالیٰ سے. اس کے بعد آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کو آدھا اللہ کی طرف کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آدھا کیا ہے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. کیا بول رہے ہیں ہم؟ اس میں آدھا حصہ اللہ کے لیے ہے, یعنی عبادت کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے. عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے نا, اس لیے آدھا حصہ اللہ کا ہے. یہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر آدھا حصہ بندے کے لیے, ایاک نستعین, اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ بندے سے ریلیٹڈ. دیکھیے اس بات کو اس طرح بھی سمجھنے کی کوشش کریے. دل کی 2 بیماریاں ہیں میری بہن. کیا کہہ رہی ہوں؟ دل کی 2 بیماریاں ہیں. اگر یہ بیماری دل کو لگ جائے تو دل پورا کا پورا خراب ہو جاتا ہے. سمجھے؟ بظاہر ہی نہیں بول رہی میں, روحانی طور پر بتا رہی ہوں. ایک بیماری ہے ریاکاری, دکھاوا. دوسری بیماری ہے کبر, تکبر. سمجھ رہے؟ دل کی یہ روحانی بیماریاں ہیں. ایک تو دکھاوا, دوسرا تکبر. اس 2 بیماریوں کا علاج پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں رکھ دیا ہے میری بہنوں. اگر ہم کون سا بھی عمل ریاکاری دکھاوے کے لیے کریں گے تو کیا وہ قبول ہوگا؟ نہیں نا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم روز 5 وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ہمارے اندر ریاکاری کہاں آئے گی؟ دوسروں کی عبادت نہیں کرتے ہم, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہمارے اندر دکھاوا نہیں ہے, تو ہی عبادت کے لائق ہے. ایاک نعبد میں ریا کا علاج بتایا گیا, اور ایاک نستعین میں کبر کا علاج ہے. جب کوئی انسان اللہ ہی کی عبادت کرے گا تو اس میں ریا کہاں ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. پھر وہ ایاک نستعین کہے گا جب بندہ, اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, تو کبر کہاں باقی رہے گا؟ مدد چاہنے والے کا غرور کرنے کے اختیار ہے. اگر کوئی کسی سے مدد چاہ رہا ہے روز, تو وہ غرور کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ نہیں نا. کیونکہ اس کو جب اس کے معنی معلوم ہوں گے کہ میں روز اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں, تو میں کس بات کا غرور کروں؟ اپنے حسن کا غرور کروں, اپنی مال کا غرور کروں, اپنی جائیداد کا غرور کروں, کس کا کروں؟ حالانکہ سب دینے والا اللہ ہے, اور میں اللہ سے روز مانگ رہا ہوں یہ چیز, تو میں غرور کہاں آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. اس لیے تو یہ 2 بیماریاں ہمارے سے دور ہونا بولے تو ہم اس معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھنا, ایاک نعبد, اللہ تو ہی ہے, تو نے جو اپنی صفاتیں بیان کی ہیں, تیری جو لائق ہے تیری صفات, اس کے حساب سے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور تجھ سے تو ہی ایک ایسی ذات ہے, ایسا لائق ہے کہ تیری ہی ہم مدد طلب کریں. تو دیکھیں دونوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دیے ہے. اب ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے آپ کی طرف, میں ہی کر دیتی ہوں, کہ مدد تو ہم دنیا میں بھی مانگتے ہیں نا ایک دوسرے سے, بیٹی میرے کو پانی دو, فلاں وہ کام کر دو, آپ کو لے کے آؤ, یہ بھی مدد ہے نا. تو مدد کی 2 قسمیں ہیں, غور کریے. ایک ہے ما فوق الاسباب, اور دوسری ہے ما تحت الاسباب. سمجھ رہے میری بہنوں؟ مدد کی 2 قسمیں ہیں, ایک ما فوق الاسباب, ایک ما تحت الاسباب. ما تحت الاسباب یعنی اسباب کے تحت ہم کسی سے مدد چاہ سکتے. جیسے مثلا میں بولی نا ابھی, بیٹی مجھے پانی دو, میں کسی سے کہہ رہی ہوں, میری بچی سے ہی, تو وہ بچی میرے پاس ہے, وہ میری آواز سن سکتی ہے, میں اس سے پانی مانگ سکتی ہوں, اور وہ مجھے دینے پر قادر بھی ہے.
وہ لا کر دے سکتی ہے. تو یہ ما تحت الاسباب ہے, یعنی یہ پورا اسباب مہیا ہے, اس لحاظ سے میں اس سے مدد مانگ سکتی ہوں. دنیا میں جو آج کل پوری دنیا ہی قائم ہے نا, ایک دوسرے کی مدد کے بغیر ہم کام کہاں کر سکتے. کوئی نوکری بھی کر رہا ہے, وہ ہم سے ہمارا محنت لیتا ہے تو اس کے بدلے وہ پیسہ دیتا ہے نا. تو یہ وہ ما فوق الاسباب کی بات نہیں آئے گی. حرام اور منع وہ مدد ہے جو ما فوق الاسباب ہے. سمجھ رہے میری بات؟ ایک ما تحت الاسباب ہے جس پر یہ دنیا میں ہم قائم ہیں, دائم ہیں, ایک دوسرے سے مانگتے ہیں سبب کے لحاظ سے. مگر دوسری مدد جو مانگتے ہیں وہ مدد کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. اب میں یہاں حیدرآباد میں بیٹھ کے بمبئی میں بولوں کسی کو, بمبئی میں ہے سو میرے رشتے دار کو پکاروں کہ تم میری مدد کرو, آؤ, بولے تو سنتے ہو نا. ویسے ہی کوئی مردہ ہے, خبر میں موجود ہے, اگر ہم اس سے ہماری ضرورتیں پیش کریں, اس کو ہماری ضرورتیں سنا کر کہیں کہ تم ہماری مدد کرو, ہمارا بیڑا پار کر لگاؤ, ہمارے کو اولاد دو, ہمارے کو فلاں دو, ہماری مدد کرو, بولے تو کیا یہ بات اپنے مائنڈ میں سیٹ ہو رہی, جمع ہو رہی؟ یہ سبب ہے کیا کوئی چیز؟ مرنے والا تو سنتا ہی نہیں نا, ہم اس سے کیسا مانگ سکتے؟ یہ ما فوق الاسباب ہے. یعنی اپنے ذہن سے بھی وہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ خبر میں جانے والا انسان دنیا کے انسان کی مدد کس طرح کرتا ہے. تو شرک اور نافرمانی وہاں شروع ہوگی جب ہم ما فوق الاسباب جا کر کسی سے مدد مانگے, ما تحت الاسباب نہیں. ما تحت الاسباب مانگ سکتے ہیں مدد, مگر ما فوق الاسباب مانگنا منع کیا, غلط ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی میم الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے صحیح, الحمدللہ میں اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں, اللہ اس کو قبول کرے. تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اب مدد مانگے نا تو کیا مدد مانگ رہے ہیں وہ اب بتا رہے اللہ تعالیٰ. اور ایک بات میں بھول گئی, عبادت کے معنی میں کیا ہے؟ انتہائی تذلیل اور عاجزی اور کمال خشوع کا ظاہر ہونا ضروری ہے. ہماری نماز آج کل کیسی ہے بہنوں, ذرا غور کریے. اگر ایک بات بولوں, میں نے جو غور کیا نا, بچے جب نماز پڑھتے ہیں نا جلدی جلدی اٹھ جاتے. تھوڑا جب میری عمر کے ہو یا بڑی عمر کے ہو, اٹھنے میں بیٹھنے میں تھوڑی دیر ہوتی, بلکہ درداں ہے تو ہو رہی. مگر اللہ کے آچارہ معلوم, بچے بھی بوڑھوں کی طرح نماز پڑھنا, یعنی اٹھنے میں آہستہ, سکون, آرام, جانے میں, بیٹھنے میں. مگر ہم پڑھ رہے ہیں ویسا, ہماری عاجزی دکھ رہی نماز میں. عبادت کے معنی کیا ہے معلوم؟ پوری طرح اپنے آپ کو نادم کر دینا. جی دیکھو, تذلیل مانے عاجزی کی انتہا کیا ہے معلوم؟ ہمارا سر, جو ہم انسان بنے, ہم اشرف المخلوقات بنے, ہمارے تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ احسن تقویم کہا نا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دوسرے جگہ فرمایا تو انسان کو ہم نے بہترین ساخت میں پیدا کیا. تو یہ بہترین ساخت اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دے, اپنے آپ کو ذلیل کر لے, پوری طرح سے جھکا دے, اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میں عاجز ہوں, اللہ تو ہی ہے جو بھی کرنے والا. تو اس عبادت کو اللہ پسند کرتا ہے. ہمارے سے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ بولنے کو نہیں, بلکہ وہ کیفیت ہماری ہونا کہ ہم اپنی پیشانی کو, اپنی ناک کو اللہ کے سامنے رگڑ دیں, ہم جھکا دیں کہ نہیں اللہ تو ہی ہے. دنیا میں ہم کو نہیں معلوم کب کہاں سے کس طرح سے ہماری طرف مصیبت آنے والی ہے, بس تو ہی ہے جو ہمیں اب اس پریشانیوں سے نکال سکتا ہے. یہ کیفیت آنا ہے میری بہنوں عبادت میں, تب ہماری عبادت قبول ہوگی. ہم ایسی نماز پڑھ کے اڑ جاتے, میکزیمم 10 منٹ دینا پسند نہیں کرتے. ہم نہ بچوں کو سکھاتے. ارے آج کل کیا ہو گیا معلوم, 1 سے 4 بار بولے تو بیزار ہو رہے ہیں بچے. تو کیوں وہ ماحول کیوں شیطان بنا دیا؟ ارے کیا اریٹیٹ کر رہے امی, پڑھے نا نماز, ایسا بول دے رہے.
تو وہ نماز جو پڑھ رہے ہیں، جس کا ہم انہیں حکم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اگر وہ قبول ہی نہیں ہو رہی بلکہ ہمیں کو معلوم ہو گیا، تو کیا فائدہ پھر ہم ان کو حکم دینے کا؟ میں عام الفاظ میں کہہ رہی ہوں بہنوں، اگر ہم ہماری اولاد کو دنیا میں ہی بیزار ہو گئے، 1 سے 4 بار بولتے وہ لوگ تھک گئے بول کے ہم خاموش ہو گئے، تو پھر آخرت میں ان کو جلتا ہوا دیکھ سکیں گے ہم؟ ان کی نمازیں لائیں، ان کے عبادتیں لائیں، کچھ فائدہ نہیں، صرف ماں کا ڈر، باپ کا ڈر، فلاں کا ڈر سے پڑھ رہے تھے، ان کے دل میں وہ کیفیت نہیں آئی۔ اے بیٹے، عبادت کے معنی تم 10 منٹ کے بعد جو کرنا ہے، غلط کام نہیں بول رہی، جو دوسرے کام کرنا ہے کرو تم پوری توجہ سے، مگر 10 منٹ جب تم نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ٹائم لگا دو، ٹائمر لگا کے بولو کہ کتنی دیر میں تم نماز پڑھ رہے ہیں، غور کرو کیا تمہارے الفاظ صحیح ادا ہو رہے ہیں؟ سبحان اور ربی العظیم کے جگہ سبحان العظیم، سبحان العظیم بولے تو کیا مل رہا ہم آپ کو اس سے؟ کیا معنی ہے اس کے؟ کیا اللہ کی پاکی مکمل بیان ہو رہی؟ کب غور کریں گے؟ اب اتنی بڑی قیامت آ گئی ہے ہمارے اوپر، ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہم جتنے پیدا ہونے سے لے کے اب تک ہم جب سے ہمیں شعور اور ہمیں سمجھداری آئی، ایسا ماحول تو ہم نے نہیں دیکھا نا۔ آپ سب اس بات کے تو وہ متفق ہے نا میرے ساتھ کہ یہ لاک ڈاؤن بولو، یہ کورونا بولو، یہ ویکسین بولو، یہ فلاں بولو، ہم پیدا ہوئے سے اب تک ہم نے نہ ہمارے ماں باپ سے سنا ایسا ہوا، بلکہ وہ کئی سالوں پہلے ہوا تھا شاید، وہ پتا نہیں، اللہ عالم۔ تو یہ ماحول آ گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کیا سمجھانا چاہ رہا؟ اگر ہم اب بھی نہیں بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو اب بھی نہیں سدھاریں گے، تو آخر کب مرنے کا ٹائم کب ہے ہمیں معلوم ہے؟ یہ دنیا کب تک رہے گی نہیں معلوم ہے نا۔ کون آج رہ رہا کل چلے جا رہا، اب 1 گھنٹے کے بعد کیا ہم کو نہیں معلوم ہے نا، ہم کیسا گارنٹی دے سکتے؟ تو آپ سے میری ایک گزارش ہے، میں بھی اس بات پر عمل کر رہی ہوں، اسی لیے آپ کو دعوت دے رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو جو نماز پڑھانا سکھا رہے ہیں تو ان کو بولو آپ ٹائم لگا کے نماز پڑھنا، کیا پڑھ رہے ہیں اس میں غور کرنا، کتنے مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، کتنے مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، التحیات تشہد کیسا پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد کی دعائیں کیسا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نماز پوری کی پوری ایک دعا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس میں، تو اللہ سے ہم صحیح طور پر مانگیں گے تو اللہ صحیح طور پر ہمیں دے گا۔ ہم صحیح مانگ رہے نہیں، اللہ ہم کو دینا ہو تو کیا وہ رب کی وجہ سے دے رہا ہے، جو میں بولی نا، جب جتنی ضرورت ہے ہم کو اس وہ رب ہے بول کے دے رہا ہے، مگر ہم ہماری نمازوں کی طرف سے ہم کو یہ سب چیزیں نہیں مل رہی۔ تو اس بات کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کمال درجے کی محبت ہو اور اللہ کا ڈر بھی ہو اور خوف بھی ہو، کیونکہ ایمان ڈر اور خوف کے درمیان کی چیز ہے، معلوم کہ انسان اتنا بے خوف نہیں ہونا کہ میں کچھ بھی کروں اللہ معاف کرنے والا ہے، میں کیا بھی عمل کروں اللہ معاف کرنے والا ہے بلکہ سوچ لیا تو وہ بے خوف ہو جائے گا، جرأت نڈر ہو جائے گا، اس لیے ویسا بھی نہیں ہونا ہے، اور امید بھی چھوڑ دے گیا میں کیا بھی کروں، میں جلنا چاہے نہ میرا ٹھکانا، بلکہ ایسا بھی نہیں سوچنا، نا امید بھی نہیں ہونا، بلکہ ڈر بھی ہونا ہے انسان کے اندر اور امید بھی ہونا ہے۔ خوف اور امید کے ساتھ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے میری بہنوں۔ خوف کس کا؟ اللہ کا عذاب، اللہ کا ڈر کہ ہم غلط کریں گے تو اللہ ہم کو سزا دے گا، مالک یوم الدین ہے وہ، اس دن بدلہ دے گا۔ پھر امید کس چیز کی؟ انشاءاللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے غلطیوں کو ہم بڑے بڑے گناہ نہیں کریں گے، اور اللہ سے جہاں تک ہو سکے عبادت کریں گے، تو اللہ سے امید بھی ہوگی کہ اللہ ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ یہ ہے تو ڈر اور خوف کے درمیان ہمیں عبادت کرنا ہے، جس ذات کے ساتھ ہمیں محبت ہوگی اس کی ہم عبادت کریں گے، اسی طرح ہم اپنے آپ کو عاجز کر کے اللہ کے سامنے مانگیں گے تو اللہ تعالی ہماری ضرور بضرور جو ہم مانگ رہے ہیں اس کی ہمیں وہ چیزیں عطا کر دے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیا مانے؟ چلا ہم کو سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اب توفیق کی بھی 2 قسمیں ہیں میری بہنوں، ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، کیا کیا ہے وہ دیکھیے، ایک ہے ہدایت توفیق، دوسری ہے ہدایت ارشاد۔ یعنی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हिदायत का रास्ता बताने आए हैं ना, कि अल्लाह ताला का ये रास्ता है, ये रास्ते पे अगर तुम चलोगे तो तुम्हें ये रास्ता जन्नत तक ले जाएगा, इस तरह तुम अल्लाह की जन्नत को पा सकोगे। अल्लाह के रसूल आकर हमें रास्ता दिखा रहे हैं, ये हिदायत इरशाद है, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक इनाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हिदायत तौफीक मिलना ये अल्लाह जानता है। वो हिदायत पर हम चलते गए, वो रास्ते पे हम चलते गए तो वो रास्ता लेके जाके हमें जन्नत में पहुंचाएगा, वो अल्लाह के जिम्मे है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसके दिल में क्या है नहीं जानते थे ना, इसीलिए अपने चाचा के लिए वो इतने हरीस हो गए थे। वो नौ मुस्लिम होकर, मुसलमान नहीं होके भी अल्लाह के रसूल की मदद करे, बल्कि उनके इंतकाल के वक्त अल्लाह के रसूल उनके सराहने बैठ के उनको वो कर दिए थे कि आप ये पढ़ो चाचा, आपको मैं आपके लिए सिफारिश करूंगा, कलमा पढ़ो बल्कि। तो अल्लाह ताला ने क्या आयत नाजिल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, तुम अपनी तरफ से किसी को भी हिदायत नहीं दे सकते हैं नबी, हिदायत देना हमारा ना काम है, हिदायत तौफीक देना अल्लाह का काम है। और अल्लाह हिदायत किसको देगा, जिसके अंदर हिदायत की तलब हो। सबको नहीं मिलती वो हिदायत तौफीक, बल्कि जिसको हिदायत की तलब हो, फिक्र हो, जज्बा हो, शौक हो, दिलचस्पी हो, उसको अल्लाह ताला वो हिदायत तौफीक देगा, क्योंकि वो जानता है उसके अंदर के हालात को, दिल के हालात को, दिल की कैफियत को। रास्ता बताना का काम अल्लाह के रसूल का था, मगर उस रास्ते पे लेके चलने का काम अल्लाह का है। और अल्लाह किसको लेके चलता है, जिसके दिल में हिदायत की तौफीक। इसीलिए ना हम अशरफुल मखलूकात बने, हमें अक्ल दी गई ना। दुनिया की बाकी चीजें तो अपने रविश पर चल रही हैं, मगर इंसान को अल्लाह ताला ने उनसे अलग कर दिया है अकल देकर, कि तुम अपनी अकल इस्तेमाल करो और अपने लिए क्या सही है क्या गलत है तुम चॉइस करो, फिर उस लिहाज से हम तुम्हें उसका हिसाब देंगे। यानी अल्लाह ताला बोले ना, तुम्हारी दिल की कैफियत के मुताबिक अल्लाह मिलेगा, यानी तुम्हारी क्या इंटेंशन है अल्लाह के मुताबिक, उस तरीके से अल्लाह तुम्हारे साथ मामला करेगा। अगर तुम्हारे सही रास्ते पर चलना है, सही और गलत की पहचान है, तो तुम्हारे फिर अल्लाह सही की पहचान देगा। तुम्हारी फिक्र है, तलब है, नहीं चलो आए दुनिया में जीना है, ऐसी शादी है, बच्चे हो गए, खाओ पियो पकाओ 3 टाइम खिलाओ, चले जाना है, बस चले गए बोले तो फिर बेकार है हमारी जिंदगी, हमें सीधा रास्ता नहीं मिला बोले ऐसा। यानी हम माफी चाहती हूँ, हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि उनका जीने का कोई मकसद नहीं है ना, जानवरों के जीने का कोई मकसद नहीं है, मगर हमारे जीने का एक मकसद है, और वो बहुत अजीम मकसद है, उसको पाना हमारी कोशिश है। तो इसलिए हमें मांगते रहना है अल्लाह से, अल्लाह तो हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, वरना हम इस दुनिया की में शैतान के बहकावे में आ सकते हैं, और हम भटक भी सकते हैं और गुमराह भी हो सकते। फिर उस सिराते मुस्तकीम की तफसीर आगे बता रहे हैं, क्या है वो, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, क्या है वो सिराते मुस्तकीम, क्या है, अल्लाहु अकबर, वो रास्ता जिन पर तूने लोगों को इनाम किया। कौन सा रास्ता, सच्ची राह हमें कौन सी दिखा, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, जिनको दुनिया में ही रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का खिताब मिला। देख रहे मेरी बहनों, वो लोगों का रास्ता हमें दिखा जिन पर चलकर हम कामयाब हो सके, जन्नत की बशारत मिल सके। इन आयतों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, देखिए, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, फिर गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, ना के उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और गुमराहों के रास्ते से। इनकी भी, गुमराहों की भी मिसालें हमें फिरौन और नमरूद की मिलती है, नाफरमानों की मिलती है, अबू जहल की मिलती है।
اسی طرح ابو طالب ابو لہب کی ملتی ہے، اور نیک لوگوں کی شہداء، صدیقین، انبیاء، جیسا کہ حدیث میں قرآن کی آیت میں آیا نا، نیک لوگوں کی کون ہے نیک لوگ؟ صراط مستقیم کی کیا وضاحت ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون ہے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 69 میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دیکھ رہے میری بہنوں، صراط مستقیم کیا ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ نیک لوگ ہیں۔ ہم تک بھی یہ سلسلہ آ گیا۔ دیکھیے انبیاء تو گزر گئے نا، پہلے کون لوگ تھے؟ من النبیین، بلے پہلے جن پر انعام ہوا وہ نبی تھے۔ اس کے بعد صدیقین، ان کو ماننے والے، ان کو سچ ماننے والے صحابہ، نبیوں کے بعد صحابہ، پھر ان کی راہ میں شہید ہونے والے شہداء، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے شہداء اور صالحین ایک کے بعد ایک نیک لوگ بنتے گئے، جو ان کو جن کو ہدایت مل گئی وہ ہدایت پر عمل کرتے گئے تو وہ نیک بن گئے۔ تو اور پھر کیا بولے؟ ان لوگوں کی رفاقت ہی بہت خوب ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ کتنی بہترین ہے ان لوگوں کی رفاقت، یعنی دوستی۔ ایسے لوگوں میں ہمیں رہنا ہے، یہی لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہی راستہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت الہی کا راستہ ہے اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، نہ کوئی اور راستہ ہے۔ سمجھے میری بہنوں؟ یہ ہے ہمارے نیک لوگ، ان کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، جس کے لیے ہمیں ان لوگوں کی سیرت پڑھنا، ان کے حالات معلوم کرنا، کیسے وہ لوگوں نے زندگی گزاری، کس طرح انہوں نے اللہ کو راضی کیا، کس طرح انہیں اللہ کے رسول کی اتباع کی۔ اتباع کے بارے میں ایک بات بتاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں میری بہنوں، اللہ کے رسول کی مینون یعنی قیل و خال، یعنی ایسا نہیں تو ایسا کر سکتے کیا، ایسا نہیں تو ایسا نہیں بولتے تھے، جیسا اللہ کے منہ سے نکلا ویسا ہی عمل کرتے تھے۔ ایک چھوٹا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، پھر بھی میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اللہ کے رسول، تو ایک صحابی جب بھی خطبہ شروع ہوا آ رہے تھے تو جیسے ہی اللہ کے رسول کی ان کے کانوں میں آواز پڑی اجلس، یعنی اللہ کے رسول خطبے میں کچھ جملہ استعمال کرے تھے، بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں، کائی کو بول رہے، نہیں، ایک پیر باہر ہی ہے ایک پیر اندر ہی ہے، وہ مسجد کے دروازے پہ ہی بیٹھ گئے۔ دیکھ رہے ہیں، اس کو بولتے اتباع۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کی آواز سنی انہوں نے فوراً نہ سوچا نہیں سمجھا نہیں کرے کیوں بول رہے نہیں بولے، بلکہ فوراً ہی وہی دروازے پہ بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو نہیں، اللہ کے رسول میں جیسے ہی آ رہا تھا آپ کی جملہ سنا تو بیٹھ گیا، تو نہیں ادھر آؤ، میں خطبے میں اپنا جملہ کمپلیٹ کر رہا۔ اسی طرح اور ایک مثال بتاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول، پہلے کے زمانے میں آج کے جیسی مسجدیں نہیں تھے نا، جیسا کہ ایک مشہور قول ہے کہ مسجدیں کچی تھی مگر مصلی پکے تھے، آج کل مسجدیں پکی ہیں مگر مصلی کچے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول نماز ایک مرتبہ پڑھا رہے تھے جوتے پہن کر۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ہم اگر کہیں موقع ملا، کہیں گئے، ہمیں جوتوں میں نماز پڑھنی پڑے تو ہم پڑھ سکتے ہیں چپل یا جوتے میں۔ تو نماز پڑھانے کے دوران جبرائیل علیہ السلام آ کے اللہ کے رسول کو وحی کرتے نماز میں، وہ ان کے لیے جائز تھا،
تو آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے, آپ جوتے اتار دیجئے. تو اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں, نماز کے اندر ہی جوتے اتار کے اپنے بائیں طرف رکھ دیتے. جیسے ہی بائیں طرف جوتے رکھ دیتے, فرسٹ لائن والوں نے دیکھا نا, ان لوگ بھی اپنے جوتے اتار کے بازو رکھ دیے. جیسے ہی پوری نماز مکمل ہوئی, اللہ کے رسول سلام پھیر کے پلٹے, بعد دیکھے تک سب کے جوتے اترے ہوئے بازو ہے. یہ کیا ہے صحابہ, تم لوگوں نے کیوں جوتے اتارے؟ تو نہیں اللہ کے رسول, ہم نے جیسے ہی آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا ہم بھی اتار دیے. تو مسکراتے اور کہتے اللہ کے رسول نہیں, میرے کو جبرائیل نے آ کر کہا کہ میرے جوتوں میں گندگی ہے, اسی لیے میں نے جوتے اتار کر بازو رکھ دیے تھے. تو اللہ کے رسول ہمیں تو آپ کی اطاعت کے لیے بنایا, ہم ہے نا, اسی لیے ہم آپ جیسا کرے ویسا کر دیے. اسی طرح اور ایک واقعہ قبلہ رخ ہونے کا بھی ہے. آپ لوگ جانتے ہیں نا, پہلے قبلہ بیت المقدس تھا, بعد میں اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق کعبۃ اللہ بنانا. تو جب کعبۃ اللہ قبلہ ہوا, تو جب تو بعض صحابہ کو بعد میں معلوم ہوا کہ رات میں آیت نازل ہوئی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, تو نماز میں ہی ایک آدمی نے آ کر کہا کہ ارے قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, بول تو وہ نماز میں ہی پلٹ گئے نا. یہ ہے اتباع. ہمارا کو نہیں معلوم تھا, ہم نہیں کرے, مگر جیسے ہی ہمیں معلوم ہوئی, ایسا نہیں تو ایسا, ویسا نہیں تو ایسا, سوال نہیں کرنا. جتنا ہمیں تحقیق کرنا ہے, جاننا ہے سچ ہے یہ نہیں, اس کے بعد فوراً عمل کرنے کی کوشش کرنا. یہ بولتے اتباع, اس کو وہ کہتے ہیں. اس طرح اتباع کرنے سے ان کو انعام ملا, اور جو اتباع نہیں کرے ان کو کیا ہوا, غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین, وہ اللہ کی غیظ و غضب کے حقدار بنے, ان پر اللہ نے عذاب نازل کیا اور وہ گمراہ ہو گئے, جن کا ٹھکانہ دیکھیے کیسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اللہم احفظنا من کل, اللہم احفظنا منہ, اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا, ان لوگوں سے بچا. دیکھ رہے نا میری بہنوں, یہ ہے ہدایت اور صراط مستقیم اور غیر المغضوبی علیہم. اس سے یہاں تو یہود اور نصارہ بھی مراد ہے, جنہوں نے جان بوجھ کر بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی, نبیوں کی نافرمانی کی, اور ہمارے نبی کے ہمارے آخری امتی کے وہ لوگ بھی ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹ کر شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں. شیطان ہی ایک ایسا دشمن ہے جو دشمن ہونے کے باوجود اس کی اتباع کی جا رہی, اس کا باتوں پر عمل کیا جا رہا, اس کو پسند کیا جا رہا, کیونکہ اس نے اپنی برائی کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا. دیکھ رہے نا میری بہنوں, اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ اس سورے کو پوری طرح گھول کر ہم پی جانے والے بنے, پوری طرح سمجھ کر ایک ایک آیت کو پڑھنے والے بنے. اور اس کے آخر میں اللہ کے رسول کی ہدایت بھی ہے, آمین کہنا, جس کی فضیلت آئی ہے, جس کی آواز سے مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی. جیسے ہی سورہ فاتحہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے تو اس کے بعد آخر میں آمین سے پوری مسجد گونج اٹھتی تھی جہری نماز میں. تو اللہ ہمیں, اس کے معنی کیا ہے, اللہ تو اس کو قبول فرما, یہ ہماری دعا ہے, اللہ تو اس کو قبول فرما. تو اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی ہدایت دے, توفیق دے کہ ہم جو بھی یہاں سنیں یا مختصر ہی صحیح, مگر اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ کی رحمت اور اس کی رضا میں راضی ہو کر زندگی گزارنے والے بنے, اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہیں الحمدللہ. بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اس طرح ہم اپنی زندگی گزارے انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ نیکسٹ پھر منڈے کے دن ہم سورہ بقرہ کی تفسیر لے کر مختصر شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ جو بھی میں نے اپنے علم کی بنیاد پر مختصر ہی صحیح جیسے بھی الفاظ میں اپنی بات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ تو اس کو قبول فرما اور ہمیں ہدایت دے دے. ہم کو تو راضی, ہم سے تو راضی ہو جا, اور ہماری غلطیوں کو, خطاؤں کو معاف فرما. اس بیماری سے ہماری امت محمدیہ کی اور ہم تمام کی حفاظت فرما, اور ہمارے اخلاص پیدا فرما, ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی اخلاص پیدا فرما, اور تو قبول فرما. اللہ ہمیں ریاکاری سے اور کبر سے بچا, آمین ثم آمین.
وما علينا إلا البلاغ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ